وہ 28 انکوائریز ہیں جو نیب نے شریف خاندان کے اوپر شروع کی تھی، اور 28 انکوائریز میں سے 12 انکوائریز جنرل پرویز مشرف مرحوم کے دور میں کلوز کر دی گئی۔ اور کلوز کیسے کی گئی؟ میں نے ڈاکومنٹ کوٹ کیے ہیں نیب کے کہ جناب کوئی ایویڈنس نہیں تھا، سرے سے ایویڈنس ہی نہیں تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب تو مرحوم ہو گئے، نیب تو وہیں پر ہے نا۔ سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ انکوائریز آپ نے کی کیوں تھی؟ اتنے سال انکوائری چلتی رہی، اور عجیب بات ہے کرنے والے کون تھے؟ ہمیں آج تک نہیں ان کا پتہ، آپ کو نہیں پتہ ہوگا، مجھے پتہ آئی اوز کون کون تھے، انکوائری آفیسر، انویسٹیگیشن آفیسر کون کون تھے۔ ان کا ہونا چاہیے، عدالت کو چاہیے کہ پوچھے جناب آپ نے اتنے سال لگا دیے، اور اتنے سال آدھا ملک کہتا رہا کہ انج دے گنے، بعد میں بتایا کہ سرے سے کوئی ایویڈنس ہی نہیں گا۔ اس کے بعد کی 9 آن گوئنگ انکوائریز، وہ بھی شریف خاندان کے اوپر۔ اب یہ 9 آن گوئنگ انکوائریز، یہ پوری دنیا میں جو اینٹی کرپشن ایجنسی ہوتی ہے، تحقیقاتی ادارے ہوتے ہیں، اس میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ 20 سال تک انکوائری چلے۔ انکوائری کو اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن کو اپ گریڈ ہو کے ریفرنس اور پھر کورٹ ٹرائل میں جاتا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ 20 سال تک انکوائری۔ یہ حال وہ حال ہے کہ اگر پوری دنیا کے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے کہ نیب انکوائریز کے اوپر 20 سال لگا کے اور بعد میں کلوز ڈاؤن، انکوائری کلوز ڈاؤن، مطلب یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یار وہ نیک تھے یا آپ نیک ہو، وہ برے تھے یا آپ برے ہو، کیونکہ ہم لوگ ہیر سے پہ چلنے والی قوم ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو چیپٹر ہے اس میں 4 ریفرنسز جو نیب نے فائل کیے تھے، بعد میں نیب نے پرسو نہیں کیا، اس کو کیس کلوز، گوارا نہیں کیا کہ آپ نے اس ہائی کورٹ سے ہوا ہے تو سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر دیں۔ سرے سے نہیں ہے، خاموش ہے نیب، خاموش ہے نیب۔ جو ہمیں بتاتی ہے کہ جی ہم تو آرام سے بیٹھتے نہیں ہیں، خاموش، ایسے لگتا ہے جیسے سو گئی ہے نیب۔ اور پھر یہ اس طرح سے کرتے ہیں جیسے انکوائریز کا بتایا، تو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے کہا یہ اس کو نیب نہ کہا جائے، محکمہ آثار قدیمہ کہا جائے، کیونکہ یہ جنریشنز کے لیے رکھتی ہے۔ 20 سال گزر جاتے ہیں انکوائری کی سٹیج پر، یہ تو آنے والی جنریشن ہوگی تو وہ بھی دیکھے گی کہ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے انکوائری شروع ہوئی تھی اور پھر کلوز ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی میوزیم میں ان کی انکوائریز رکھ دی جائیں کہ جناب یہ دریافت ہوئی تھی جب فلانی چیز دریافت ہوئی تھی، اس کے ساتھ یہ انکوائریز دریافت ہوئی تھی، اب جو فلانی چیز دریافت ہوئی تھی وہ 500 سال ہو گئے ہیں، 1000 سال ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ یہ انکوائریاں تھیں۔ یہ حال ہے نیب کا اپنی انکوائری، جس کو شروع کرتے ہیں، جب شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جس کے خلاف شروع کی گئی اس سے بڑا کرپٹ ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر آرام سے جا کے کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں تھا، مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ایون فیلڈ پاناما پیپر آیا تو لندن میں جو شریف خاندان کے فلیٹس تھے ان کے اوپر بات ہوئی تھی۔ میرے پاس چونکہ ڈاکومنٹ تھے اس لیے میں نے یہی کہا کہ ایون فیلڈ کیس پہ نیب کہاں کھڑا تھا جب پاناما پیپر آیا۔ پاناما پیپر آیا 9 مئی 2016 کو، اور 46 دن بعد نیب ایک نئی چیز کے ساتھ آ جاتی ہے۔ نیب کہتی ہے کہ کمپلینٹ ہی کوئی نہیں ہے، ایویڈنس کوئی نہیں ہے۔ پاناما پیپر میں لنڈن فلیٹ کا ذکر آ چکا ہوا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں جو کہ آف شور کمپنیاں رکھتے تھے، ان کی پراپرٹی جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی وہ آ گئی ہیں۔ نیب کیا کہہ رہی ہے کہ سرے سے کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور سرے سے کوئی کمپلینٹ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے وہ لیٹر کوڈ کیے ہوئے ہیں جو کہ نیب کے آفیشلز نے، ہائی اپس نے، جن کو ہم پتہ نہیں کیا مانتے ہیں کہ ان کا نام کہیں چلا جائے نا تو لوگ دکانیں بند کر دیتے ہیں، فیکٹریاں بند کر دیتے ہیں، گھر بند کر دیتے ہیں۔ کئیوں نے تو اپنے بچوں کے رشتے روک لیے تھے کہ یار نیب پیچھے پڑی ہے، یہ ہٹے گی تو ہم بچوں کا شادی کریں گے یا ان کے رشتے سے کریں گے۔ وہ اسی حوالے سے کہ نیب کی انکوائریز اور یہ ایون فیلڈ کی انکوائریز، آئی او انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا انکوائری آفیسر بار بار تبدیل کیے گئے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔
لیکن کوئی جسٹیفیکیشن ریزن ہوتی ہے کہ کیوں بدلا جا رہا ہے آئیو. ایک آئیو نے 2 مہینے کام کیا، 4 مہینے 6 مہینے کام کیا، اس کو بدل کے تو سالک نواز کو رکھ لیا. حالانکہ میں نے کہا وہ تو جرنلسٹ ہے، وہ تو اس کا نہیں ہے. ایک کا نام سالک بھی ہے بیچ میں بتا دوں آپ کو. وہ آ جاتا ہے، اب وہ کر رہا ہوتا ہے 4 مہینے بعد اس کو چینج کر دیا. اس کے بعد یہ ابو بکر آیا تھا، وہ 4 مہینے ابھی انکوائری کو سمجھ نہیں پایا، اس کو چینج کر دیا، دوسرا آ گیا. یہ ہوا. اب اس میں آگے چلتے ہیں تو بے شمار اس میں ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ ہے کہ مطلب پولیٹیشین ادر دین دی شریفس، جتنے پولیٹیشین تھے ان کی کمپلینٹ فائل، جب کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے، کمپلینٹ ریسیو ہونے کے بعد ایک پروسیس ہے، کمپلینٹ ویریفیکیشن پروسیس. اس کا ٹائم پیریڈ ہے کہ اتنے میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انکوائری شروع کرنی ہے یا نہیں کرنی. 20 سال لگا دیے، 5 سال لگا دیے، 10 سال لگا دیے، جس کا پیریڈ ہی 2 مہینے ہیں. کمپلینٹ ویریفیکیشن پروسیس کا پیریڈ ہی صرف 2 مہینے ہے. 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ چلو جی انکوائری شروع کر دو. اچھا پھر انکوائری کلوز. اب یہ کوئی بھی دنیا میں جو اینٹی کرپشن ایجنسیز ہوتی ہیں، تحقیقاتی ادارے ہوتے ہیں، اس میں یہ چیز نہیں ہوتی. وہ بارہ ہم سے بہت آگے ہیں. ہم چونکہ پیچھے ہیں اس لیے ہماری نیب بھی سب سے نیچے ہے، سب سے پیچھے ہے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی، وہ جو کتاب جن کے پاس ہے وہ پڑھ لیں گے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رکھا ہوا رینکنگ رکھی ہوئی ہے ملکوں کی. ماشاءاللہ ہم ہمیشہ لوئسٹ 5، لوئسٹ 6، لوئسٹ 7 میں ہوتے ہیں. پاکستان ہمارا یہ کریڈٹ ہے، ہم نے نکلنا نہیں ہے وہاں سے. میں نے ہر پیریڈ دیا کہ یہ فلانا پیریڈ تھا، پیپل پارٹی کا پیریڈ تھا، بے نظیر کا پیریڈ تھا، یہ نون لیگ کا پیریڈ تھا، یہ نواز شریف کا پیریڈ تھا، یہ جنرل پرویز مشرف کا پیریڈ تھا، فلانے کا پیریڈ تھا. اب جو آتے رہے عمران خان صاحب بھی، آخری پیریڈ ان کا تھا. ہم لوگوں نے اوپر جانا سیکھا ہی نہیں ہے. آپس میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے، تو کرپٹ ہیں، وہ کہے گا تو کرپٹ ہیں. وہ ہم سب کرپٹ ہیں، ہم سارے کے سارے کرپٹ ہیں. تبھی تو ہمارا رینک اوپر نہیں جاتا. وہ آخری لوئسٹ 5، لوئسٹ 6، لوئسٹ 10. ملائیشیا دیکھو کہاں چلا گیا. ملائیشیا پہلے بہت نیچے تھا، بعد میں اوپر گیا، رینکنگ کی وجہ سے گیا. اور اس کے بعد اس کتاب میں جو سب سے زیادہ محنت ہوئی نا میری، وہ ہوئی ایک، آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، وہ کتاب پڑھنے کے بعد پھر سمجھنا شروع کرتا ہے بندہ. یہ ریکارڈ ہے نیب کا، کالم ہے 10، سیریل نمبر، پھر جو ایکیوزڈ ہے اس کا نام، پھر ایلیگیشن. اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ اللیجڈ اماؤنٹ، لوٹیڈ منی. اس کے بعد ہوتا ہے ڈٹرمنڈ اماؤنٹ. اس کے بعد ہوتا ہے ایگریڈ اماؤنٹ. اس کے بعد ہوتا ہے ریکورڈ اماؤنٹ. اور اس کے بعد ہوتا ہے بیلنس اماؤنٹ. اب آپ لوگ توجہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہوتا ہے. اس کو اس طریقے سے اسٹڈی کرنا، جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا، میں کہو یہ تو بہت بڑی چیز ایسی نکل رہی ہے جو نیب کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی اس طرح کی چیزیں باہر آئیں. کہ آپ نے کیا کیا؟ اب اس میں دیکھیں، اللیجڈ اماؤنٹ جس کو لوٹیڈ منی کہتے ہیں، پوری دنیا میں اینٹی کرپشن ایجنسیز یہ بتاتی ہیں ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے ساتھ کہ اتنی اماؤنٹ ہے. یہاں نیب نے 1 ارب روپے بتایا لوٹیڈ منی، اللیجڈ منی. جب ایگریڈ کر رہے ہیں، ایگریڈ پلی بارگین جب ہو رہی ہے، والنٹیئر ریٹرن ہو رہا ہے 1 کروڑ روپے. اب یہ نیب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یار یہ لوٹیڈ منی، اللیجڈ منی آپ نے رکھی تھی کہ 1 ارب روپے، کوئی 1 ارب روپے کی کرپشن کے اوپر آپ پلی بارگین کر رہے اور والنٹیئر ریٹرن کر رہے 1 کروڑ روپے. یہ 99 کروڑ جو باقی ہیں میرا صاحب کون دے گا؟ یہ راہ جاتا تو کسی بندے نے نہیں کیا، یہ نیب نے خود کیا، اپنے ریکارڈ، اپنے ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے. اب اس کا جو ڈفرنس چلتا ہے، وہ ڈفرنس الٹیمیٹلی چلتے چلتے یہ ہے کہ جو پلی بارگین ہے، والنٹیئر ریٹرن، ایسے لگا جیسے نیب کو موقع ملا ہوا تھا جتنی دیہڑی لا سکے لاؤ. کس نے کی پڑھنا؟ نیب. سارے خوفزدہ ہوتے ہیں، نیب کے سامنے بولتا کون ہے؟ وہ ایگریڈ اماؤنٹ تو کم بختوں لے لو 40,000 ملین، اب حساب لگا لینا کتنے ارب ہوں گے.
میں نے چونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ملینز میں رکھنا، 40,000 ملین، 46,000 ملینز، اس کا فرق ہے ایگریڈ اماؤنٹ میں اور بیلنس اماؤنٹ میں. یعنی کہ بیلنس اماؤنٹ میں آپ نے پتہ ہی نہیں کیا کہ یار یہ ملزم کو ہم نے ڈسچارج کر دیا ہر طرح کے اس میں سے، وہ پیسے تو لے لے، چلو تو پلی بارگین کی، کوئی آپ لوگوں نے کوئی چکر چلایا ہوگا، آپ کی بھی دیہڑی لگی، اس کو بیچارے کے پیسے ہی بچ گئے. لیکن یہ بتاؤ کہ پلی بارگین کے جو باقی بیلنس اماؤنٹ ہے وہ کون ریسیو کرے گا؟ کیا کوئی نیا ادارہ بنایا جائے گا کہ یار بیلنس اماؤنٹ ریکور کرو؟ یہ چلتا رہا. اس کے بعد میں نے اسی کتاب میں کیا ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھے، 21,000 خط. ان کو جو حکومتیں تھیں پاکستان کی وفاقی حکومت ہو یا 4 صوبائی حکومتیں ہوں، پھر میں نے بتایا ایک ایک وزیر اعظم کو کتنے کتنے خط لکھے، پھر میں نے بتایا کہ ایک ایک گورنر کو کتنے کتنے خط لکھے، ایک ایک چیف منسٹر کو کتنے کتنے خط لکھے. اس کے بعد میں نے فیڈرل ڈپارٹمنٹ اور پروونشل ڈپارٹمنٹ، ان ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کتنے خط لکھے. اور باقی باتیں چھوڑو پرے، اس میں جو میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے، جس کو میں نے کہا کہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ انٹریگنگ، وہ یہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وزیر اعظم کو بھی خط لکھے جا رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اور چیف منسٹر کو بھی خط لکھے جا رہے ہیں جو کیئر ٹیکر ہیں. اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیئر ٹیکر آپ کا بھی یہی کرتے ہوں گے، چلو موقع ملا ہوا ہے 3 مہینے میں کچھ گیم کریں، ایک ایک چیز کی. اس کے بعد میں نے دیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریسرچ رپورٹس ہیں، جس کو میں نے جا کے باقاعدہ فالو کیا، کہ ایشیا پیسیفک کے 27 ممالک کی 42 اینٹی کرپشن ایجنسیز، اور یہ نیب کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنی ریسرچ رپورٹ میں پیپر ٹائگر اور ڈارک ڈاگز یہ کہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے کوٹ کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریسرچ رپورٹس ہیں جس میں نیب کو کیا کہا جاتا ہے، پیپر ٹائگر یا ڈارک ڈاگز. انہیں کہا یہ ٹائپ بی کی ہے، ٹائپ اے میں نہیں ہے، یہ ٹائپ بی کی ہے. ٹیکنیکلی اتنے فلاز اس نیب سے نکلتے ہیں کہ میں نے بیچ میں کہا ہوا ہے اپنے ٹائٹل، جو میرے کتاب کا ٹائٹل، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مہربانی اس ملک پہ کرنی ہے تو نیب کو بند کر دیں. یہ بہت بڑی فیور ہوگی ملک. نیب جب تک ہے، کرپشن اگر 100 روپے کی ہوتی تھی، نیب کے بعد وہ 1000، 1 لاکھ، 1 کروڑ، 1 ارب اوپر چلی گئی. وائے؟ کیونکہ آخری وہ نیب ہے جس کے پاس ملزم، جس کو ملزم کہا جاتا ہے، وہ جاتا ہے. انہوں پتہ ہے 50 کروڑ کا لایا، 1 ارب کا لایا، 20 کروڑ کا لایا، نیب نے جو مانگا ہوگا انہیں کہا تو پڑھو نا. کہانیاں بنا کے ٹیکنیکل کہانیاں بنائی جاتی ہیں انویسٹیگیشن انکوائری میں. ٹیکنیکل جو ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، جیسے سجاد باجوہ بیٹھا ہوا یہ ایف آئی اے کا ریٹائرڈ افسر، یہ جانتا ہے کہ انکوائری کو کیسے اوپر نیچے کرتے ہیں، دائیں بائیں انکوائری کو کیسے کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اور آخری چیپٹر میرا جو ہے نا وہ 25 صفحے کا ہے، جس میں میں نے صرف ریفرنس دیا ہوا ہے کہ کون کون سی چیز میں نے کس کس ڈاکومنٹ سے، کس کس ڈیٹے سے، کس کس ریکارڈ سے لیا. جیسے باہر والوں کا ویسٹرن کا سٹائل ہے، باہر کی دنیا میں ایسی کتاب لکھی جاتی ہے، وہ ریفرنس دیتے ہیں ساتھ، خیالات کا اظہار نہیں کرتے، وہ ریفرنس دیتے ہیں ساتھ. اب اس کے بعد میں آؤں گا، سہیل بڑائی صاحب نے کہا کہ وہ میرے ساتھ کہاں جاتے تھے، شاہی محلے. ہوا کیا، عامر راؤ جانتا ہے میں پنجابی چینل میں کام کرتا ہوں. یہ سنجے لیلا بنسالی نے جو ہیرا منڈی بنائی تھی، جو 1920 سے 1940، وہ لاہور کی ہیرا منڈی بتا رہا ہے، فیکچول ڈسٹورشن کر رہا ہے. اور یہ حماد غزنوی کے ایک دوست ہیں جان ایلیا، بھی انہوں نے ذکر بھی کیا. 1920 اور 40 کے درمیان لائبریری دکھاتے ہیں ہیرا منڈی کی، لاہور کی. اس لائبریری میں جان ایلیا کی کتاب پڑھی ہوئی ہے. ایک پیر کامل ہے، ایک عمیرہ احمد ہے. عمیرہ احمد کی کتاب پیر کامل اور لاہور کی ہیرا منڈی میں پڑھی ہوئی ہے. یہ باقر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے وہاں سے نکال کے ان کو دی تھی. ہاں، تو یہ ہوا تھا. اب دیکھیں میں اس پہ کر رہا تھا تو میں نے سہیل بڑائی صاحب کو، ضیاء اللہ نیازی کو فون کیا.
میں کہا یار میں اپنا بھی دسنا ہے کہ میں بھی ہیرا منڈی جاتا تھا. میں کہا جی ایک واقعہ تاریخی واقعہ ہے. تو سہیل بڑائچ صاحب نے کہا خان صاحب کرنا تو کر دینا. ضیاء اللہ نیازی نے بیچارے نے کہا کرنا تو کر دینا. وہ یہ تھا کہ سہیل بڑائچ صاحب، اب یہ دی نیوز کی بات بتا رہا ہوں 20 سال 25 سال پرانی. سہیل بڑائچ صاحب آتے ہیں نیوز میں، رپورٹر بیٹھے ہوئے، کہتے یار ہیرا منڈی جانا، با جماعت 7 8 9 10 رپورٹر ہیرا منڈی جانا ہے. رانا جواد جو اس وقت ڈائریکٹر نیوز ہے جیو کا، وہ چیف رپورٹر تھا، کیمرہ مین وہ کرائم رپورٹر بھی تھا. چوئی صاحب نے پھر ان سے ملاقات کی کہ یار اتنے تھانے کہہ دینا اسی جا رہے ہیں، نہ ہوئے کوئی دوجا کم پہ جائے. لو جی ادھر گئے. وہ ایک تو یہ تھا کہ سہیل بڑائچ صاحب نے یہ طے کیا ہوا تھا، ہمارے سرغنہ اس وقت سہیل بڑائچ تھے، وہ سہیل بڑائچ کی مثلا کہ قیادت میں یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے ہیرا منڈی کے لیے، ٹھیک ہے. اور سہیل بڑائچ صاحب نے کہا یار اسی زیادہ مجرے دیکھنے نے، زیادہ گانے سننے نے، کسی جگہ دے 10 15 منٹ تو اتنے نہ رہنا. ہم نے کر دیا. ضیاء اللہ نیازی کا یہ ہوا کہ ضیاء اللہ نیازی بیچارے کو شاید وہ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ چھٹا ماری جائے پکھے ہوتے ہیں. 2 روپے کی کاپیاں ہماری جو تنخواہیں ہوتی تھی بڑی مشکل سے 2 روپے کی کاپیاں ہم نے لی ہوئی تھی. اور ضیاء اللہ نیازی نے چھٹا مار دیا. چھٹا مار کو ایک ہی چھٹے میں چلا گیا. وہ مینوں کہے کہ پیسے میں وہ میرے کو اپنے ہے. پھر ہم نے پیسے ضیاء اللہ نیازی کو کیسے دیے، پوری کمٹمنٹ لے کے نا گیتا کی سوگند پہ کہ یار غربت ہوتی تھی کہ یار پہلے انہیں تنخواہ ملے گی تو دے دیں. انہوں نے کہا دے دی. وہ میں نے اپنے شو میں ہیرا منڈی میں وہ میں نے سہیل بڑائچ صاحب کا بھی ذکر کیا اور ضیاء اللہ نیازی کا. لیکن ان دونوں سے پوچھ کے، یہ ایک بات ہے جرنلسٹوں کی، آپ اپنے بارے میں جو مرضی بتائیں لیکن جب کسی کے بارے میں بتائیں گے تو اس سے پوچھ لیں. یہ ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے. لیکن لوگ کئی دفعہ پرواہ نہیں کرتے. تو مجھے یہ مبشر بھی اشارے کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں اشارے کر رہا ہے. تو اسی طرح سے ہے آج کل میرا زیادہ وقت گزرتا ہے مبشر لقمان کے ساتھ. نہیں کوئی ضرورت نہیں، بات جو ہے بھی فون نہیں کی. مبشر لقمان صاحب، مبشر لقمان اس ریسنٹ پاس میں میرے خیال میں جتنے بھی اینکر ہیں، میرا سب سے زیادہ ٹائم جو ہے نا مبشر لقمان کے ساتھ گزرتا ہے. اس لیے اس کو بھی میری کچھ کہانیوں کا پتہ ہوگا، مجھے بھی تھوڑا بہت پتہ ہے ان کی کہانیوں کا. جب ایک دوسرے کی کہانیوں کا پتہ ہونا تو دونوں خاموش رہتے ہیں. ایک بات دیکھنا، اگر ایک کا پتہ ہو نا دوسرے کا نہیں پتہ تو جس کو پتہ ہوتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے. اگر دونوں کی کہانیاں ہوں نا تو وہ خاموشی میں رہتے ہیں. تو میرا آپ لوگوں کے یہ سارا کچھ ہے کہ ہمارے دوست ہیں. اب شامی صاحب جو ہیں، اتنی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. شامی صاحب ایک بات ذہن میں رکھ لو، آپ لوگوں کی میں غلط فہمی ہوئے گی. میں نے کئی جگہ پہ کہا شامی صاحب موجود نہیں تھے. میں نے کہا میری بات سنو، اس ملک میں جو حکومت آتی ہے بیہائنڈ دا سین اگر کسی کو ایڈوائزر رکھنا ہے تو شامی صاحب کو رکھو. ان کا دماغ وہ جو وزیر نہیں ہوتے وہ انہیں تو مت وجی ہوتی ہے. شامی صاحب کا میں کبھی مت وجی نہیں دیکھی. اسپیسیفک ہو کے بات کریں گے. تو میں نے 1 2 منسٹروں کو کہا تھا، میں کہا اگر تسی کہندے ہو تو کہندا پہلے ساڈے نال. میں کہا تواڈے لیول دا نہیں گا، وہ وزیر اعظم لیول دا بندہ ہے. تو شامی صاحب کے ساتھ بھی نا پرانی میں بات کر رہا ہوں جب ہم رپورٹر تھے. تو شامی صاحب میں ہم میں جو مجھ میں اور سہیل بڑائچ میں جو چیزیں ہیں مبشر لقمان میں ہیں، وہ شامی صاحب میں ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہم تینوں میں ہیں. شامی صاحب میں نہیں ہے. شامی صاحب کا ایک سیدھا اپنا ہوا ہے، اس پہ چلتے ہیں. شامی صاحب تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اچھا بڑی پرانی شامی صاحب، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، مجبور ہو گیا ہوں ان کی وجہ سے. ایک دفعہ ہمارا ایک دوست ہے ششانت سرین، انڈین جرنلسٹ. اب وہ مجیب الرحمان شامی کو انکل کہتا ہے کیونکہ ڈاکٹر سرین کے ساتھ نا مجیب الرحمان شامی کی دوستی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ششانت سرین نے کہا، کہندا رات کو شامی صاحب کی طرف دعوت ہے کھانے کی، وہاں چلتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. اب شامی صاحب کو بھی پتا تھا کہ ششانت میرے نال ہوندا. آئے، کھانا شانا کھادا، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے. شامی صاحب نے مجھ سے ایک چیز پوچھی، استار خان فلانی بوتل کنے دی ملتی ہے؟
میں کہا یار شامی صاحب کا تو ایریا نہیں, میں دستا انہیں جی. شامی صاحب نے بٹوا نکالا, مجھے پیسے دیے کہ یہ باہر جا کے نا یہ کر لینا, مجھے پتا تھی یہی کر دو. انہوں نے پیسے دیے, ششانت مجھے پیسے دیے, کہندا تسی دونوں نے یہی کرنا ہے نا, پر میں تو اتنے نہیں, میرا تو اپنا ہور ماؤ, تسی جتنے رہندے پے ہو اوتے کر لینا. تو یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے اگر جرنلزم میں رہنا ہے تو کچھ طریقے ہیں جو ہمیں سیکھ لینا چاہیے تھے, لیکن آج کل کے دور میں وہ طریقے ہم لوگوں بھول گئے. ہم لوگ ایک دوسرے کی بےزتیاں کرنے پہ لگے ہوتے ہیں. ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ہمارے میڈیا پرسن, سوشل میڈیا, ان کو بات کرنے کی میرے خیال میں ان کو ضرورت ہی نہیں رہی, اور لوگوں کو پسند آتی بدتمیزی. یہ بہت عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ لوگوں کو پسند نہیں آتی, انہوں نے کہا یار ٹی آر پی دیکھ لو, ریٹنگ دیکھ لو, پسند ہی بدتمیزی آتی ہے. آپ کسی کی تذلیل کریں, واہ 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 جی کیا کمال ہو گیا, میں کہا اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں, انہوں نے انفارمیشن تو دی ہی نہیں, بس جی وہ ایسے جو کر رہا تھا. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ اس جرنلزم میں لے کے جائیں جو میں نے دیکھی ہے. پھر مجیب الرحمان شامی صاحب نے تو بہت پہلے کی دیکھی ہوگی, جو میں نے دیکھی, سہیل ویز نے دیکھی, حماد غزنوی نے دیکھی, انجم رشید, آج میں اس کو پہچاننے سے انکار کر رہا تھا کیونکہ اتنا بوڑھا نہیں ہو سکتا انجم رشید جتنا ہو گیا ہے. کوئی مبشر لقمان ہے, یہ آج ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں نا, میرے خیال میں کئی لوگ ہوں گے وہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکے کہ رپورٹر کیا تھا, وہ پٹیاں نہیں کرتا پیا, پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ہم نے جو رپورٹنگ دیکھی ہے یا انہوں نے جو رپورٹنگ دیکھی, آج نہیں ہے وہ رپورٹنگ, آج صرف گالی گلوچ ہے, تذلیل ہے, بے حرمتی ہے. تو اب اس سے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں. شکریہ آپ لوگوں کا سب کا مجھے سننا.